فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً اس گھڑی کا زلزلہ ایک عظیم حادثہ ہوگا، بہت بڑی چیز ہوگا۔ ساعہ آج بھی گھڑی کو کہتے ہیں، اور جدید عربی میں یہ گھنٹے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ گھڑی، یعنی گھڑی جو ہے وہ واچ کے معنوں میں بھی آتا ہے اور مومنٹ کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو اینی مومنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ ساعتن۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً اس گھڑی کا زلزلہ بہت بڑی شے ہوگی۔ ظاہر ہے کہ وہ کوئی گھنٹوں پر پھیلی ہوئی شے تو نہیں ہے، یعنی دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے مومنٹ، کہ جب یہ سب کچھ جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا اور تلپٹ ہو جائے گا۔ اس کا آگے نقشہ کھینچا ہے یوم ترونہا، جب تم اس گھڑی کو دیکھو گے یا جب تم اس دن کو پاؤ گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی کہ وہ دودھ پلائے، یعنی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی۔ اور یہ دودھ پلانا جو ہے یہ چائلڈ کیئر کے لیے محاورہ ہے، ماں کا، مامتا جسے ہم کہتے ہیں۔ اس دنیا میں نارملی عورت کی سب سے اسٹرانگ ارج جو ہے وہ مامتا ہے، مرد کا معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ مرد کی اور ارجز ہیں، اور اگر اس میں بھی کوئی ترتیب قائم کرنا چاہیں اور جس اسٹرانگسٹ ارج کی بات کریں تو مرد کی اسٹرانگسٹ ارج جو ہے وہ سیکس ہے۔ یعنی جس طریقے سے وہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں وہ لسٹ جو بیان ہوئی ہے کہ what has been made attractive to man، تو اس لسٹ میں نمبر 1 پر عورت کو رکھا ہے، نمبر 2 پر بیٹے کو رکھا ہے، بیٹوں کو، نمبر 3 پر مال و دولت کو رکھا ہے، اور نمبر 4 پر یعنی برانڈڈ رائڈ کو رکھا ہے، نشان زدہ گھوڑے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ انسان کی جو پرسوٹس ہیں اس دنیا میں وہ بالکل یہی ہیں، یعنی سب سے زیادہ اس کے اعصاب پر سوار جو ہے وہ عورت ہے۔ پھر یعنی اس کی موومنٹ کا اگر انسان جائزہ لے کہ اس کی کسی جگہ پر کتنی موومنٹ جو ہیں وومن اورینٹڈ ہیں، پھر کتنی موومنٹ جو ہیں وہ سن اورینٹڈ ہیں، کہ انسان جو محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، خواہ وہ کاروبار میں ہے یا جاب میں ہے، تو وہ کس لیے کر رہا ہے؟ یعنی اس میں سامنے اس کے پیش نظر کیا ہوتا ہے کہ میری اولاد جو ہے میں اس کے لیے کچھ بنا کر جاؤں، میری اولاد جو ہے وہ مشکل میں نہ پڑے، میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور پھر بینک بیلنس کا جو بھوت سوار ہوتا ہے انسان پر، اس کے بعد پھر برانڈڈ رائڈ، یعنی رائڈ جو ہے وہ تو مہران بھی ہے، لیکن مرسیڈیز کی یا ہونڈا ایکارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ انسان کی ایک قرض ہے کہ وہ اپنی رائڈ کے برانڈ پر خوش ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت عمدہ نسل کے گھوڑے تھے تو وہ اس سے دیکھ کر وہ خوش ہوتا تھا، لیکن آج وہی جو ہے وہ ایک خوبصورت گاڑی اور ایک برانڈڈ گاڑی کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہ انسان کی پرسوٹ ہے جو وہاں پر بیان ہوئی ہے، لیکن یہ تصویر عورت کی تصویر نہیں ہے۔ عورت کی جو پرسوٹس ہیں اور عورت کی جو یعنی اورینٹیشن ہے
اس میں سر فہرست جو ہے وہ کیا ہے؟ مامتا ہے. یعنی نارملی اس زندگی میں یعنی چھوٹا موٹا زلزلہ بھی ہو تو عورت جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کیئر کرے گی اس وقت بھی اپنے بچے کی. بلکہ ایک دو مرتبہ میں ڈینٹل کالج میں ان آیات کا درس دے رہا تھا ہاؤس جاب کے دوران، تو ہماری ایک سینئر جو ڈاکٹر تھی انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کا تجزیہ جو ہے قرآن مجید میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ 100% درست ہے. انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ ایک مرتبہ زلزلہ آیا، کہتے چارپائی ہلی تو میری آنکھ کھلی، تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ چارپائی سے نیچے اتر کر کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں اٹھی بعد میں، لیکن پہلے میرا ہاتھ بچی پر گیا. یعنی اس دنیا میں عورت جو ہے اس کی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ارج ہے وہ ہے بچہ اور اس کی کیئر. وہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی. اور ویسے بھی یعنی ہمارا تجربہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اون کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ جب ہم گھر سے نکل آئیں تو پھر بال بچوں کی کوئی فکر ہمیں نہیں رہتی. ویئر اگر ہماری ہی بیویاں جو ہیں وہ اپنے کسی کام سے یا جاب سے گھر سے باہر نکلیں اور وہ بچے کو کسی بیبی سٹر کے یعنی اپنی گھر کی کوئی خاتون ہو، یہاں تک کہ بچے کی نانی اور دادی بھی ہو، اس کے حوالے کر کے آئی ہوں یا کسی پروفیشنل بیبی سٹر کے حوالے کر کے آئی ہوں اور ریٹن انسٹرکشن بھی اس کو دے کے آئی ہوں، اس کے باوجود جب وقت ملے گا عورت ضرور کال کر کے پوچھے گی دودھ پلا دیا، بچے کو نہلا دیا، بچے کے نیپی چینج کر دیے. یعنی یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے. ویئر ایز مرد کی نیچر سے یہ دور ہے. مرد ایک دفعہ گھر سے گیا تو بیوی بچوں کو بھول کر اپنے کام کے اندر وہ مگن ہو جاتا ہے اور پھر اسے بیوی بچے یاد نہیں رہتے. ویئر ایز ایک عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو وہ اپنے بچے کو کبھی نہیں بھول سکتی. قیامت کا نقشہ جو کھینچا ہے اس کا جو کلاسیکل فیچر بتایا اس کے ہارریبل ہونے کا، یعنی ہارر آف دیٹ مومنٹ از یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جس دن تم اس دن کو دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی جو ہے وہ دودھ پلانا بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا. اب یہ چیز بھی عورتوں سے متعلق ہے، یعنی دونوں چیزیں جو ہیں یہ عورتوں سے متعلق بیان کی. اس کے بعد فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے. یہ ناس جو ہے یہ انسان کی جمع ہے، یعنی انسن بھی جمع آئی ہے انسان کی اور الناس بھی جمع آئی ہے انسانوں کی. تو وَتَرَى النَّاسَ، اور تم انسانوں کو دیکھو گے. عام طور پر اس کا ترجمہ جو ہم کرتے ہیں تم لوگوں کو دیکھو گے نشے کی حالت میں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اب یہ جو فرمایا کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم لوگوں کے نشے کی حالت میں دیکھو گے، تو نشہ کیا ہوتا ہے؟ نشے میں انسان نمبر ایک بے ہوش نہیں ہوتا. اس کے لیے اردو محاورہ کیا ہے؟ مد ہوش ہونا. لیکن وہ مدہوشی ہوتی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو فیکلٹیز عطا کی ہیں، دونوں کو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. ایک فیکلٹی ہے جذبات کی، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور اسی طرح غصہ آتا ہے، اور ریپروڈکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنسی جذبہ جو ہے وہ دونوں کے اندر رکھا ہے. لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل سے نوازا ہے. عقل کیا ہے؟ عقل کہتے ہیں باندھنے کی چیز کو. یعنی عرب عقال اس رسی کو کہتے تھے کہ جب عرب بدو اونٹ پر سوار ہوا کرتا تھا تو اپنے ساتھ ایک رسی رکھتا تھا. جب اونٹ سے اترتا تھا اور چاہتا تھا کہ اونٹ یہاں میرے پاس بیٹھا رہے تو اس کو بٹھا کر اس کا گھٹنا جو ہے وہ یوں باندھ دیتا تھا، یعنی فولڈ ہوا ہوا گھٹنا جو ہے آگے کا یوں باندھ دیا. اب ظاہر ہے کہ اٹھ ہی نہیں سکتا، نہ اٹھے گا نہ چلے گا. اور اگر وہ چاہتا کہ یہ تھوڑا بہت چر پھر تو لے لیکن دور نہ جائے تو ایک طرف کا اگلا پاؤں اور دوسری طرف کا پچھلا پاؤں ذرا لوز کر کے باندھ دیتا تھا تاکہ بھاگ نہ سکے لیکن آہستہ آہستہ چل سکے. اس رسی کو عرب کہتے تھے عقال. اور یہی وہ رسی ہے کہ جب عرب سوار ہوتا تھا اونٹ پر تو اسی رسی کو اپنی پگڑی کے اوپر جو ہے یوں باندھ لیتا تھا. آج عرب جو ہے وہ اونٹ پر سوار نہیں ہوتا، وہ مرسیڈیز اور کیڈلیک پر سوار ہوتا ہے، لیکن آج بھی اس نے اپنی ٹریڈیشن کے طور پر اس عقال کو اپنے رومال کے اوپر جو ہے وہ باندھ رکھا ہے. یعنی آج بھی جو خوبصورت سی رسیاں ہیں وہ سونے کے تاروں کی بنی بھی ہوتی ہیں، اسٹیٹس سمبل بن گئے ہیں.
لیکن کہتے آج بھی اسے عقال ہے۔ تو عقال کیا ہے؟ باندھنے کی چیز۔ عقل کیا ہے؟ عقال رسی ہے باندھنے والی، اور عقل کیا ہے؟ انسان کی وہ فیکلٹی جس سے انسان اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی علامہ اقبال کے اشعار میں اس کو یوں سمجھایا گیا ہے، یعنی عشق کا لفظ استعمال کیا انہوں نے جذبات کے لیے، اور عقل کا لفظ استعمال کیا ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اور بریک لگانے کے لیے۔ جیسے کسی گاڑی کے اندر یعنی دوسرے دو موسٹ امپورٹنٹ یعنی فنکشنز ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایکسلریٹر اینڈ بریک۔ ایکسلریٹر نہیں ہوگا تو گاڑی چلے گی نہیں، بریک نہیں ہوگی تو گاڑی رکے گی نہیں۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ اس کے دو فنکشن ہیں، باقی پہیے وغیرہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن ایک چلنا اور ایک رکنا، یعنی سیفٹی کے لیے اور آپ کے گاڑی کا جو بنیادی فنکشن ہے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا، اس کے اعتبار سے یہ دو فنکشن ہیں، ایک چلنے کے لیے ایک سیفٹی کے لیے۔ تو یہ دونوں فنکشنز اقبال نے کہا نا کہ جذبات کی بجائے لفظ عشق استعمال کیا انہوں نے کہ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عشق میں مبتلا تھے، وہ جذبہ عشق تھا ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے چھلانگ لگا دی، اور اگر وہ عقل کو بیچ میں لے کے آتے تو پھر عقل انہیں پٹیاں پڑھاتی۔ عقل عیار ہے سو بیس بدل دیتی ہے، دل بیچارہ نہ زاہد نہ محدث نہ فقیہ۔ تو یہ جو عقل ہے یہ انسان کے سوچ بچار بریک، جب انسان سوچی پیا بندہ گیا، یعنی محاورے جو بنے ہوئے ہیں ہماری زبان کے ایسے تھوڑا پڑے ہوئے ہیں، سوچی پیا بندہ گیا، یعنی جب انسان سوچے گا عقل کو بروئے کار لائے گا تو کیا ہوگا؟ لازماً کم سے کم کیا ہوگا؟ آپ کی وہ پیس جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گی، اور جب عقل نے اچھی طرح لاک لگا لیا تو آپ موو بھی نہیں کر سکیں گے، آپ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکیں گے۔ تو اب فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُکارا، اور تم لوگوں کو انسانوں کو دیکھو گے نشے کی حالت میں۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ یہ کس کے بارے میں ہے؟ ایک تو یعنی جنرلی آپ کہہ دیں کہ ان جنرل مردوں عورت کا سب کا معاملہ کیا ہوگا کہ ان کی مت ماری جائے گی، اور جب انسان کی مت ماری جاتی ہے یا انسان نشے میں ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے نشے کی حالت میں؟ کہ انسان کے برین کے ہائر سینٹرز کو شراب آ کر سپریس کرتی ہے۔ اچھا، اب ہائر جو سینٹرز ہیں دماغ کے، ان کا فنکشن کیا ہے؟ جذبات کو کنٹرول کرنا۔ اچھا، جب ہائر سینٹرز سپریس ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی جو لوور سینٹرز ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ یعنی نارملی کیا ہے؟ یعنی وہ ایکسلریٹر اور بریک کے درمیان ایک کیا ہے؟ کنٹرول ہے، جیسے گاڑی کے اندر ہوتا ہے نا، گاڑی گیئر کے اندر ہے تو بیک وقت جو ہے وہ گیئر جو ہے وہ گاڑی کو چلا بھی رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی وہ ویل کو کنٹرول بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں ایک بریک فینومینن بھی ہوتا ہے کہ جو ہی آپ ایکسلریٹر سے پاؤں اٹھاتے ہیں اور گاڑی گیئر کے اندر ہو تو گاڑی کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ تو یعنی انسان کے اندر جو برین میں ہائر سینٹرز ہیں ان کا جب گرپ ختم ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ یوں سمجھیے کہ جیسے گاڑی جو ہے وہ نیوٹرل ہو کر کسی سلوپ سے نیچے اترنا شروع ہو جائے۔ لیکن اگر گاڑی گیئر میں ہو اور آپ سلوپ سے اتر رہے ہوں تو گاڑی خود بخود جو ہے وہ ویل کی گرپ جو ہوتی ہے، روڈ گرپ جو ہے وہ اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ گاڑی کہیں جاتی نہیں۔ تو اب شراب کے نشے میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ جو دماغ کا کنٹرول ہے جذبات پر وہ ختم ہو جاتا ہے، لہذا کیا ہوتا ہے؟ بھوک لگی تو وہ کھاتا ہی چلا جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ پیاس لگے گی تو پیتا ہی چلا جائے گا، غصہ آئے گا تو جو چیز ہاتھ میں آئے گی وہ مار دے گا، اور اسی طرح اس پر جنسی جذبہ جو ہے وہ سوار ہوگا تو وہ بیوی اور بہن میں تمیز نہیں کر سکے گا۔ یعنی جذبات جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اب سوال اگلا یہ ہے کہ یہ جو کہا کہ وَتَرَى النَّاسَ سُکارا، ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ سارے مرد اور سارے جو ہیں وہ نشے کی حالت میں ہوں گے، they will look like as if کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں۔ لیکن اوپر جو ذکر کیا ہے پہلا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ، یہ تو بتاتے خود ایک جذبہ ہے، اور کہا کہ وہ جذبہ جو ہے وہ بھی اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو ایک جو خیال اس میں یہ ہے کہ یہاں جو ناس ہیں ان سے مراد مرد ہیں، اور اس کی دلیل آپ پوچھیں گے تو اس کی دلیل وہی سورہ آل عمران کی آیت ہے۔
یعنی سورہ آل عمران کے آیت مبارکہ میں جو مردوں کے وہ پرسوٹس کو بیان کیا گیا ہے، عورت، بیٹے اور مال و دولت کے ڈھیر، سونے چاندی کے ڈھیر اور عمدہ نسل کی سواریاں، وہاں بھی رجال نہیں کہا، الناس کہا ہے، مرد. یعنی معلوم ہوا وہ کیوں کہا. یہاں پر آپ نوٹ کیجئے گا کہ مرد اور عورت جو ہیں انسان ہونے کے اعتبار سے ایک ہیں، لیکن ان کے اندر جو صنف کا فرق ہے، جینڈر کا فرق ہے، وہ بھی کوئی چھوٹا فرق نہیں ہے. یعنی اگر آپ اس کو جینیٹیکلی دیکھیں تو انسان کا جسم جو ہے وہ سیلز سے بنا ہے، اور سیلز کے اندر نیوکلیس ہے، نیوکلیس کے اندر کروموسومز ہیں. تو سارا کا سارا جو پروگرامنگ ہے انسان کی یا کسی بھی اینیمل یا کسی بھی لیونگ بینگ کی، وہ تو کروموسومز کے اندر ہے. اب اس میں کروموسومز کا جو ڈفرنس ہے، یعنی 23 پیئرز آف کروموسومز ہیں انسان کے اندر، ہر سیل کے اندر. ان میں سے ہر سیل کے، مرد کے ہر سیل میں ایک پیئر جو ہے وہ ایکس وائی ہے، جبکہ عورتوں کے تمام پیئر جو ہیں وہ ایکس ایکس ہیں. تو کتنے سیلز ہیں انسان کے جسم میں؟ ان ٹریلینز. تو اگرچہ وہ فرق جو ہے بڑا ہی مائکروسکوپک فرق ہے ایک سیل کے اندر، لیکن وہ مائکروسکوپک کی بھی آپ ٹریلین ٹائمز جو ہے وہ ملٹیپلائی کریں گے تو فرق کتنا زیادہ آ جائے گا. یا ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ وہ جو ایکس وائی کا فرق ہے، یعنی 46 میں سے صرف ایک کا فرق ہے نا، یعنی 45 سملر ہیں اور 46واں ڈفرینٹ ہے. سوال یہ ہے کہ اس ایک ڈفرینٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی تو فرق پڑنا چاہیے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلام ان پر کہ جنہوں نے ہمیں ہر ہدایت فراہم کر دی، انہوں نے یہ فرق جو ہے وہ سمجھا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے یا نماز پڑھا کر واپس آ رہے تھے. تو آپ کو معلوم ہے نا کہ عید کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی انکریج کیا ہے کہ وہ آئیں. مسجد میں چونکہ ہر عورت نہیں آ سکتی، کبھی وہ ناپاک ہوتی ہے تو مسجد میں آ نہیں سکتی، لیکن چونکہ عید جو ہے وہ کھلے میدان میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا وہاں پر عورت پہ آنے کی کوئی پابندی نہیں ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج کیا کہ عورتیں بھی آئیں عید پڑھنے کے لیے اور دعا میں شریک ہوں. اب جب نماز میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی تھا، اس کے اور جو راستہ تھا اس کے درمیان عورتوں کا انکلوجر پڑتا تھا. تو آپ کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معاشر النساء، عورتوں تصدقنا، صدقہ دو، صدقہ، اس لیے کہ میں تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھتا ہوں. تو عورتوں نے کہا اللہ کے رسول وہ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کثرت سے لان تان کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکریاں ہو، اور میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ عقل میں ناقص ہونے کے باوجود پختہ عقل والے مرد پر غالب آ جائے تمہارے سوا. ہاں، آپ نے فرمایا کہ عقل اور دین میں نے تمہارے سوا کسی کو نہیں دیکھا کہ جو عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود، شارٹ ہونے کے باوجود پختہ عقل والے مرد پر غالب آ جائے. تو عورتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ہمارے اندر عقل اور دین کی کمی، اس کا نقص کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھتی نہیں کہ شریعت کے اعتبار سے تمہاری گواہی جو ہے مرد کی نصف گواہی کے برابر ہے، تو یہ دیکھو تمہاری عقل کا نقص ہے. اور انہوں نے کہا یس اللہ کے رسول یہ تو ہے. تو آپ نے فرمایا اور تم یہ دیکھتی نہیں کہ جب تم ایام میں ہوتی ہو نہ تم نماز پڑھ سکتی ہو اور نہ ہی تم روزہ رکھ سکتی ہو، تو یہ تمہارے دین کا نقص ہے جو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے. ناقص العقل. اب عقل کیا ہے؟ جذبات کے اوپر جذبات کے ایکسپریس کرنے میں انسان کا جو کنٹرول ہے اسے عقل کہا گیا ہے. اور اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو مرد اور عورت میں جو کلاسیکل ڈفرینس ہے وہ یہی ہے. دونوں میں عقل ہے، لیکن عورت میں عقل جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کم ہے، لہذا وہ جذباتی زیادہ ہے. اور اسی کا ہم اظہار دیکھتے ہیں کہ یعنی جب اسے غصہ آ جائے یا اس کے اندر کوئی کنسرن ہو، یعنی آپ سے کنسرن ہو یا
کسی اور فیلو وومن سے کنسرن ہو، کسی ملازم سے کوئی کنسرن ہو، تو وہ زیادہ دیر تک ضبط کر کے نہیں اس کو رکھ سکتی، یعنی she got to express as soon as possible. مثلا بڑی موٹی سی بات ہے، ہم سب اس کو فیس کرتے ہیں. اب تو خیر موبائل کا زمانہ آ گیا، آج سے ذرا آپ 10-15 سال پہلے چلے جائیں جب ہر شخص کے پاس موبائل نہیں تھا اور گھروں کے ساتھ فریکوینٹ کانٹیکٹ نہیں تھا. اب آپ گھر میں انہیں چھوڑ کر اپنے کام کاج پر آ گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مرد کی نیچر یہ ہے کہ مرد ایک دفعہ اپنے کام کاج پر نکل جائے تو وہ بیوی بچوں کو گھر بار کو بھول جاتا ہے، اپنے کام میں مگن ہو جاتا ہے. پھر جب مگن ہو گیا تو آپ کو خیال ہی نہیں رہا کہ میں کچھ خیر خیریت بھی پوچھ لوں. حالانکہ صبح جب آپ آئے تھے تو کسی بچے کو ٹیمپریچر بھی تھا. اب ہم میں سے جو ذرا زیادہ ہوشیار آدمی ہوتا ہے، یعنی وہ تو اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ کال کر کے پوچھ لیتا ہے تو اس کے گھر میں تعلقات ٹھیک رہتے ہیں. لیکن بائی نیچر مرد جو ہے وہ اس کو بھول جاتی ہے یہ بات. جب وہ بھول جائے گا تو ہوگا کیا، تو دن بھر یہ ایشوز پائل اپ ہوتے جائیں گے کہ بچے کو بخار تھا، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا، اور پھر موٹر جو ہے وہ خراب ہو گئی، پھر فلانا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. اب وہ 2-3 مسائل ہیں کہ جو اس نے دن بھر اکیلے فیس کیے. اب جب آپ شام کو گھر واپس گئے تو ہوگا کیا، شی از ناٹ گوئنگ ٹو ویٹ کہ آپ ذرا بیٹھ جائیں، آرام سے کھانا وانا کھا لیں، کپڑے چینج کر لیں تو پھر وہ اپنے کنسرنز کا اظہار کرے. بائی نیچر وہ ایموشنل ہے، دروازے پہ ہی آپ کو سارے کنسرنز اپنے جو ہے ان کا اظہار کرے گی. اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. بڑی خوبصورت حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من علامات المرأۃ الصالحۃ ثلاث، نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1، اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت ہو، کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے، یعنی جب وہ باہر سے آئے اور اس کی نظر اس پر پڑے، ضحکت تو وہ یعنی ہنسے، یعنی اسمائل پاس کر کے سرت ہو، اپنے شوہر کو خوش کرے. دوسری بات، وَمِرَا وَإِذَا أَمَرُوهَا اطاعت ہو، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کا کہنا مانے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حافظت ہو، اور جب اس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ اس کی امانت کی حفاظت کرے، یعنی اپنی عفت و پاک بازی کی حفاظت کرے. یعنی اس میں جو پہلا فرمایا نا کہ جب اس کے شوہر کی نظر اس پر پڑے تو اس کو اسمائل پاس کر کے ویلکم کرے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس میں عورت کا فائدہ. یعنی آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، آج ہمارا یعنی ادر دین دا وائف 20 عورتوں کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور ہر عورت جو ہے ادر دین دا وائف وہ ہمیں اسمائل پاس کر کے ویلکم کر رہی ہوتی ہے، بڑی چیئرفلی ہمیں مل رہی ہوتی ہے. لیکن ہماری اپنی بیوی جو ہے وہ کیا ہے، یعنی وہ ہمارا استقبال کیسے کرتی ہے، وہ ادر وے راؤنڈ کرتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں جو منع فرمایا تھا وہ اسی بات سے منع فرمایا تھا. لیکن ایسا وہ کیوں کرتی ہے؟ وہی بات جو اس حدیث میں آپ نے فرمائی ہے نا کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکریاں ہو، یعنی مرد جو ہے وہ اس کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے اور how much is he concerned about her، یہ اس کا حساب نہیں لگا سکتی. لیکن جذباتی ہونے کی بنیاد پہ اس کی ناشکری کرتی ہے. یعنی ذرا سی، یعنی 30 سال گزار کر بھی ذرا 19 سے 20 سے 19 ہو گیا تو اس نے جھٹ کہہ دینا ہے کہ میں نے تیرے گھر میں کیا سکھ دیکھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انالیسز نہ غلط ہو سکتا ہے نہ شارٹ ہو سکتا ہے. یعنی ایگزیکٹ جو نیچر ہے عورت کی، اس کی تصویر کشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکریاں ہو. اب یہ ناشکری کیوں ہے کہ وہ یہ سوچ نہیں سکتی، یہ سوچ ویسے بڑی سوچ ہے اس کے پاس، الٹی سیدھی سوچ ہے، بڑی سوچے گی، لیکن کوئی پروڈکٹیو سوچ سوچنا، یعنی یہ فیل کرنا کہ میرا شوہر جو ہے میرے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، اس کے مجھ پر کیا کیا احسانات ہیں، یہ سوچ نہیں ہے اس کے پاس. یعنی وہ چھوٹی سی بات پہ یعنی ایک دم اسے کہہ کر سنا دے گی کہ میں نے تمہارے گھر میں کوئی خسوخ نہیں دیکھا. تو اسی کو ناشکرا پن. تو مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس معاملے میں تحمل رکھا ہے، اور یہ تحمل ہی ہے جس کی وجہ سے گھر چلتا ہے. یعنی قرآن مجید میں انشاءاللہ ہم سورہ تغابن میں جا کے پڑھیں گے 28ویں پارے کے آخر میں کہ حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں، فاحذروہم، تو ان سے ہوشیار رہو. لیکن وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا،
اگر تم درگزر کرو گے، چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے تو فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اس نے آتے ہی آ کر اس کو سنائی اور اس نے بھی جواب میں جھٹ 3 دے ماری اس کو، تو گھر تو گیا۔ تو اب مرد کا تحمل ہی ہے کہ جو گھر کو بچاتا ہے، ورنہ اگر جو انداز عورت اختیار کرتی ہے، اگر مرد بھی ترکی بترکی اس کے جواب میں آ جاتا ہے، اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے، تو پھر کیا ہے، اس سے گھر کی بربادی واقع ہوتی ہے۔ تو مرد کا جو کلاسیکل فیچر ہے وہ کیا ہے؟ اپنے جذبات کے ایکسپریس کرنے میں ایک کنٹرول جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ مرد قیامت کے دن جب وہ گھڑی آئے گی تو مرد اپنی پہلا تو فرق کیا ہے، مرد اور عورت کے درمیان عقل اور جذبات کی ریشو کا فرق ہے۔ عورت کے اندر جذبات زیادہ ہے نسبتاً عقل کے مقابلے میں، مرد میں عقل ذرا نسبتاً ڈومینیٹ کر رہی ہے۔ اب جذبات میں یعنی عورت کے وہ جذبات جو اس کے اندر مرد کے مقابلے میں زیادہ ہیں، ان میں سب سے اوپر کیا ہے؟ مامتا۔ تو اس کا ٹاپ کیا ہو گیا؟ مامتا۔ تو اور عورت جو ہے وہ مامتا سے عاری ہو جائے گی، اور مرد کا ٹاپ کیا ہے؟ عقل۔ مرد جو ہے وہ عقل سے عاری ہو جائے گا۔ لہذا جیسے کوئی شرابی جو ہے نشے کی حالت میں یعنی مدہوش پھرتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں ہوتی، یعنی کبھی ادھر بھاگتا جا رہا ہے، کبھی ادھر بھاگتا جا رہا ہے، کبھی پریشانی میں کیا کہہ رہا ہے، وہ کیفیت ہو جائے گی مرد کی۔ واللہ عالم۔ وتری الناس سکارا، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، اصل بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم